دوستو، مجھے وہ خوفناک رات آج بھی یاد ہے۔ مجھے وقت پر گاؤں پہنچنے کی بڑی جلدی تھی، اس لیے میں دوپہر کو ہی گھر سے نکل گیا۔ میرا اندازہ تھا کہ میں شام سے پہلے پہلے اپنے گاؤں پہنچ جاؤں گا، مگر ایک ویران جگہ بس خراب ہو گئی۔ پہلے تو ڈرائیور اور اس کا مددگار خود ہی بس میں ہونے والی خرابی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر جب ان سے خرابی دور نہ ہوئی تو ڈرائیور نے اپنے مددگار کو کسی مکینک کو بلانے قریبی قصبے کی طرف بھیجا۔ مکینک کے آنے کے بعد بس کے ٹھیک ہوتے ہوتے شام ہو گئی۔ جب میں اپنی منزل پہ بس سے اترا تو رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ گاؤں تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک کچے راستے پر چلنا تھا۔ اس راستے پر ابھی مجھے 3 کلومیٹر پیدل سفر کرنا تھا۔ میں بڑی سڑک سے اتر کر گاؤں جانے والے اس راستے پر چل دیا۔ اس وقت آسمان پہ چاند تھا نہ اس کی چاندنی۔ ستاروں کی ٹمٹماتی روشنی نے ماحول کو خوفناک اور پراسرار بنا دیا تھا۔ رات کے سناٹے میں اکیلے سفر کا یہ میرا پہلا اتفاق تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس خاموشی میں مجھے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ ابھی میں تھوڑا سا راستہ ہی طے کر سکا تھا کہ اچانک ایک الو نے میرے سر کے عین اوپر رات کے سناٹے میں اور پر پھڑپھڑاتا ہوا ایک درخت سے اڑ کر دوسرے درخت پر جا بیٹھا۔ رات کے سناٹے میں الو کی خوفناک آواز سے میں بری طرح ڈر گیا اور خوفناک زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی وقت جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی ہوئی۔ میں نے چونک کر دیکھا، اونچی اونچی جھاڑیوں کے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ میں ڈر کے پیچھے ہٹا تو کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ ڈر کے مارے میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ مڑ کے دیکھا تو درخت تھا۔ میں بدحواسی میں درخت سے ٹکرا گیا تھا۔ پھر اس درخت کے پیچھے بھی مجھے ایک ہیولا سا نظر آیا۔ میں پیچھے ہٹا تو وہ میری طرف بڑھا۔ میں نے ڈر کر بھاگنا شروع کر دیا اور اندھا دھند بھاگتا رہا، مگر اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ ایک لمبا تڑنگا بھوت میرا راستہ روکے کھڑا تھا۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹا تو جھاڑیوں میں پھر سنسناہٹ سی ہوئی اور کسی نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی۔ میں پھر چیختا ہوا وہاں سے بھاگا۔ عجیب سرسراہٹیں میرا پیچھا کر رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میری نظر اس چڑیل پر پڑی جو بال کھولے درخت سے الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ زور سے مجھ پر جھپٹی اور میں چیختا بھاگتا ہوا سڑک سے کھیتوں میں اتر گیا۔ میں فصلوں اور جھاڑیوں کو پھلانگتا ہوا بھاگا چلا جا رہا تھا کہ اچانک میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں منہ کے بل ایک جوہر میں جا گرا۔ کیچڑ سے بڑے اس جوہر سے بڑی مشکل سے باہر نکلا۔ کیچڑ اور مٹی کے لیپ سے اب میں خود بھوت لگ رہا تھا۔ سردی سے میری کپکپی چھوٹ گئی۔ اس ڈر سے کہ وہ بلائیں پھر مجھ تک نہ آ پہنچے، میں پھر زور زور سے بھاگنے لگا۔ میں ایک لمبا چکر کاٹ کر گاؤں کے قریب پہنچا تو یہاں بھی ایک مصیبت میری طاق میں تھی۔ وہ گاؤں کے کتے جو مجھے بھوت سمجھ کر میرے پیچھے پڑ گئے۔ اس نئی مصیبت سے ڈر کے بارے میں بھاگا تو گھر کا راستہ ہی بھول گیا۔ بڑی مشکل سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر ملا
تو کتے بھی میرے تعاقب میں وہاں آ پہنچے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا دروازہ پیٹ ڈالا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ میں نے کہا جلدی سے دروازہ کھولو۔ میں نے چلا کر کہا۔ میرا چچا داد بھائی نے دروازہ کھولا، مگر میری صورت دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہٹا اور میں جلدی سے اندر داخل ہو گیا، کیونکہ کتے بری طرح بھونکتے ہوئے مجھ پر جھپٹ رہے تھے۔ کون ہو تم؟ میرے چچا داد بھائی نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اتنے میں گھر کے دوسرے لوگ بھی اٹھ کر وہاں آ گئے۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر ڈر گئے، مگر جب میں نے اپنا نام بتایا تو انہوں نے بڑی مشکل سے مجھے پہچانا۔ چچا جان نے پوچھا، جی کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ بلائیں میرے پیچھے لگ گئی تھی، اور میں نے سارا واقعہ ان کو تفصیل سے بتایا۔ سب حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے تو چچا جان یکدم ہنس پڑے اور بولے، وہ بلائیں کچھ نہیں ہوتی، تم اپنے تصورات سے ڈر گئے تھے۔ تم نے اندھیرے میں درختوں اور جھاڑیوں کو بھوت اور چڑیلے سمجھ لیا تھا۔ البتہ الو اصلی ہو سکتا ہے۔ جب میرے اوسان ذرا بحال ہوئے تو میں نے بھی سوچا شاید چچا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ میرے تصورات ہی تھے جو اندھیرے میں بھوتوں اور چڑیلوں کا روپ دھار کر میں ڈر گئے تھے، کیونکہ میں ہر وقت بھوتوں اور چڑیلوں کی کہانیاں پڑھتا رہتا تھا۔ انہی خیالی بھوتوں اور چڑیلوں نے آج مجھے سچ مچ ڈرا دیا تھا۔ اف خدایا، یہ تو سب میرے تصور کا کرشمہ تھا۔ میں نے اپنا سر تھام لیا۔